عاشورہ اللہ نے رمضان المبارکہ کو 3 حصے میں ڈیوائڈ کیا، بانٹا۔ پہلے کا نام رکھا رحمت، دوسرے کا نام رکھا مغفرت، تیسرے کا نام رکھا دوزخ سے آزادی۔ دین وہی، مہینہ وہی، اس کے اندر 3 حصے ہیں۔ یہ کیسے حل ہوا؟ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اور مہینے کو اور رمضان کو ایک جیسا سمجھتے ہیں، جو یہ نہ جانتے کہ اس کے اندر کیا فضیلتیں ہیں، کیا برکتیں ہیں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مہینہ یہی ہے، اسی مہینے کے اندر 3 طرح کی خوبیاں و خصلتیں ہیں۔ پہلا عاشورہ جو ہے اس طرح کا دوسرا عاشورہ نہیں، دوسرا عاشورہ جیسا ہے اس طرح کا تیسرا عاشورہ نہیں۔ اللہ تو ہمیشہ رحیم و کریم ہے، رحم کرم کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن پھر یہ رمضان کے 10 دن رحم کے ساتھ میں جوڑ دینا کہ انہی 10 دنوں میں رحم ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ جو رحمان ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رحمان ہے، صرف سال کے 10 دن رحمان ہے، باقی جبار و قہار ہے نہیں۔ جو رحمان ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دائمی طور پر رحمان ہے۔ پھر رمضان کے ان 10 دن کو رحمت والی عاشورہ کہنا، اور پھر رحمت کے 10 دن کے بعد میں پھر مغفرت والے عاشورہ کو مغفرت کے ایام بولنا، دن بولنا، تو یہ ان لوگوں کے لیے تنبیہ ہے کہ بے شک وہی رب قدیر کی ذات ہے جس کو تم رحمان اور رحیم کا کے پکارتے ہو۔ وہی رحمان نے اپنے حبیب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی اور خوشخبری سنایا اپنی امت کو کہ اے میری امت کے لوگوں، یہ جو رمضان ہے اس رمضان کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت کرتا ہے، اور اس طرح کی رحمت کرتا ہے کہ رمضان کے شروع ہوتے ہی تمام طرح کے شیاطین کو باندھ دیتا ہے اور رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ رحمت کے دروازے اس قدر کھولتا ہے، اگر تم نبی کا نام پر درود پڑھو، اس درود کی برکت اتنی ہوتی ہے، اور دنوں میں تجھے دسنے کی ملتی ہے، اس دنوں میں تمہیں سونے کی عطا کی جاتی ہے، 100 رحمت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، 100 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ صرف یہ رحمت درود کی نہیں ہے، اسی رحمت کے دروازے کو جیسے ہی عذاب کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، شیطانوں کو تالا لگا دیا ہے، زنجیروں کے ساتھ میں بڑے بڑے شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور وہ جکڑ کس لیے دیا جاتا ہے؟ اگر کسی کو یقین نہ ہو کہ شیطان کو بھی کہیں جکڑا جا سکتا ہے، اور دنوں میں جیسے گھومتا ہوگا ویسے ہی ان دنوں میں گھومتا ہوگا، نہیں، ہماری اور آپ کی شکلیں بتا رہی ہے کہ یہ شیطان کو رب تبارک و تعالیٰ نے باندھ دیا ہے۔ جس انسان کو میں سال بھر کہتے رہتا ہوں چلو مسجد کو نماز پڑھ لو 2 گنا، لیکن وہ بندہ نہیں سمجھتا ہے، کبھی ہماری بات کو رکھتا نہیں، کبھی بات کو مانتا نہیں ہے، اس انسان کو جب میں کہتا ہوں کہ چلتے کیوں نہیں نماز پڑھتے ہو، کچھ تو اپنے نامۂ اعمال میں نیکی جوڑ لو، وہ بندہ میری باتوں پر توجہ نہیں دیتا ہے۔ جیسے ہی ہم کسی بندے سے کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، کبھی تو توبہ و استغفار کر لو، ہماری باتوں پر توجہ نہیں دی جاتی ہے، ہماری باتوں پر عمل نہیں کرتا ہے۔ لیکن رمضان کا مقدس مہینہ جیسے ہی تشریف میں آتا ہے، اپنے رحمتوں کے ساتھ میں جلوہ گر ہوتا ہے، جیسے ہی تبارک و تعالیٰ کے فیوز و برکات کے ساتھ میں ہمارے درمیان تشریف لاتا ہے، رمضان کا آنا ہوتا ہے کہ ہمارے درمیان کے بڑے بڑے شیطان و مکار لوگ بھی مسجد کو روانہ ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو سال بھر نہیں آ سکتا رمضان میں تشریف لے آتے ہیں جناب شیطان میاں۔ تو پتا چلا کہ جو شیطان برگلاتا ہے اس کو رب باندھتا ہے۔ میں یہ تھوڑا سا بیچ بیچ میں کڑوا اس لیے بولتا ہوں کہ اگر ضمیر ہے تو جگہ
نہیں ہے تو مرے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے رحمت کی تصدیق کی اور تنقید کیا کہ پہلا رحمت عاشورہ پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، اور رحمت ہم کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کس طرح سے کہ ہم جس کے اوپر امید نہیں رکھتے کہ یہ شخص بھی کبھی آئے گا کیا، وہ بھی مسجد کو آ جاتا ہے. تو کیوں؟ شیطان بند ہے، برگلا سکتا نہیں. مومن کا دل ہمیشہ منور رہتا ہے. اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت قرآنی ہے کا مصباح مشکات المصابیح، کہ مومن کا دل ایک چراغ کے مانند ہے. کس کے مانند؟ چراغ کے مانند. اور چراغ کو جلایا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جلایا ہے ایک تاک میں. اس میں تاک میں. تو دل اگر ہمارا چراغ کے جیسا ہے تو تاک کہاں ہے؟ اور تاک کی بناوٹ اور اس کی شکل و صورت اس طرح کی ہوتی ہے. ہمارے پیٹھ کی طرف اگر نظر ڈالیں گے تو پیٹھ کی بناوٹ ایسی ہے، ایسی ہے مثل تاک کی ہے. اس تاک کے اندر جو قلب ہے، دل ہے، وہی چراغ ایمانی ہے. تو اللہ کا کہ مومن کا دل ایک چراغ کے مانند ہے، اور اس چراغ کو ایک مشبوسات کے ساتھ میں، کانچ کے ڈبے کے ساتھ میں یا کانچ کے گلاس کے ساتھ میں بند کر کے رکھا ہے. اس کے جو دل کے اوپر پرت ہے وہ ایک کانچ کے کفاس کے مانند ہے، گلاس کے مانند ہے. ہر دل چراغ ہے، اور جلتا ہوا چراغ میرے نبی کا دل ہے. ہمارا دل صرف چراغ ہے، اور جلتا ہوا چراغ نبی کا دل ہے، وہ منور دل ہے. جتنے بھی دل ہیں ان اپنے اپنے دلوں کو اگر کوئی روشن کرنا چاہے تو نبی کے دل سے نبی کی طرف متوجہ ہونا ہوگا، ان سے روشنی لینی ہوگی. بنا متوجہ نبی کے، بنا روشنی نبی کے، بنا اطاعت نبی کے اپنا دل منور ہو نہیں سکتا. اب جیسے ہی ہمارا دل منور ہوا جلے گا، جیسے ہم ایمان لے کر آئے ہمارا دل منور ہے. اب اس کے جلنے پر چراغ کا دل مثال دیا ہے. چراغ اگر کسی کو، جیسے ہی آپ لوگ جو عمر دراز لوگ ہیں جن کے گھروں میں چراغ جلے ہیں، وہ لوگ جانتے ہیں کہ کسی چراغ کو کسی چراغ سے جلانے کے لیے جو چراغ بجھی ہوئی ہوگی، اس چراغ کو جلتی ہوئی چراغ کے سامنے جھکانا پڑے گا. بن جھکائے وہ چراغ جل نہیں سکتی، چاہے کتنا ہی ٹچ کر دو اسے. اس کے سامنے جھکائیں گے تو وہ جگے گی. جلتی ہوئی چراغ کو اگر اس بدھی ہوئی چراغ کے سامنے جھکائیں گے تو نہیں جلے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی تاثیر ہے، یہ خود مختار ہے، یہ خود جل رہا ہے، پہلے سے روشن ہے. یہ دوسرے کو روشن کرنے کے لیے اپنے آپ کو نہیں جھکائے گا. تمہیں روشن ہونا ہے، تمہیں جلنا ہے، تمہارے اندر نور لے کے آنی ہے، روشنی لے کر آنی ہے، تو تمہیں جھکنی پڑے گی. ایک چیز. اور دوسری بات، اگر کوئی جل کے روشن ہو کے اپنے کو دور کر لے اور کہے میں خود جلوں گی، میں خود مختار ہو جاؤں گی، تو وہ اس وقت تک جلے گی جب تک اس کے اندر روغن ہوگا، تیل ہوگا. تیل ختم، اس کی روشنی، وہ لائٹ ختم، اس کی آگ ختم، اس کی تپش ختم، اس کی نورانیت ختم. اور جو چراغ جلتی ہوئی چراغ سے جلتا رہے، اس کے اوپر جھکا رہے، اس کے ساتھ سٹا رہے، اس کے ساتھ ناتا جوڑے رکھے، تو وہ اپنا تیل بچا لے گی. جس کے ساتھ جڑا رہے گی اس کا تیل وہ پی کے جلتی رہے گی. یہی ہے حب مصطفیٰ، یہی ہے عشق مصطفیٰ. لوگوں نے لے کر اطاعت مصطفیٰ سے اگر کوئی
محبت سے دور ہوا، نبی کی الفت سے دور ہوا، نبی کے لگاؤ سے دور ہوا، نبی کے سامنے جھکا رہا نہیں، اس کا تیل ختم ہو گیا اور بجھ گیا، لوگوں نے آج تک کافر جانا، صبح قیامت تک کافر جانے کا۔ ابھی نیا نیا تازہ مثال، جنہوں نے قرآن کو پڑھا، سمجھا، جانا، پرکھا اور اپنے کو وقت بورڈ کا صدر سمجھا، زمانہ اسے وسیم رضوی کہہ کے پکارتی۔ عشق مصطفیٰ ختم ہوئی، قرآن و دلائل و براہیم سب نست و نابود ہو گئے، دل پر عشق مصطفیٰ نہیں، نور مصطفیٰ نہیں، لائٹ مصطفیٰ نہیں، حب مصطفیٰ نہیں، ذوق مصطفیٰ نہیں، شوق مصطفیٰ نہیں، بجھ گیا، مٹ گیا۔ خود چلا تھا قرآن مٹانے، شریعت مٹانے، اپنے آپ کو مٹا دیا، دین نے اتنا دور کیا کہ ہمارے دین سے بھی دور ہو گیا، غافل ہو گیا۔ سمجھ میں آئی گا؟ جو اپنے آپ کو نبی کے در سے دور کرے، اس کو رب اس طرح سے مٹاتا ہے وہ خود بھی نہیں جانتا۔ قرآن کی آیت ہے، سورۃ محمد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے نامہ اعمال سے نیکیاں اس طرح سے مٹا دی جائے گی کہ تمہیں پتہ تک نہ چلے گا۔ جو انسان نبی کے لو سے، نبی کی عشق میں، نبی کی محبت میں، نبی کی الفت میں اپنے آپ کو انڈھیل کر رکھے گا، نبی کی روشنی میں، نبی کی لائٹ میں اپنے آپ کو گرا کر رکھے گا، جھکا کے رکھے گا، تعلق رکھے گا، تو ہوگا کیا؟ وہ جلے گا ضرور، روشن ضرور ہوگا، لیکن اس کی روغن، اس کا تیل ختم نہیں ہوگا، وہ منور بھی ہوگا، کوئی اور آئے گا، اس سے جڑے گا، اس کو بھی منور کر دے گا، اس کا بھی تیل ختم، روغن ختم نہیں ہوگا، کوئی اور آئے گا، اس جلتے ہوئے چراغ سے کروڑوں چراغ جلا دو، کوئی چراغ کی روشنی کم نہیں ہوگی، ختم نہیں ہوگی، اس لیے کہ خود رب فرماتا ہے المصباح کالمصابیح، کہ یہ مشکات روشن ضمیر ہے، یہ چراغ روشن ہے، روشن کرنے والا ہے، نبی کی محبت خود روشن ہے، اور اس سے جو جڑتا جائے گا خود بخود مختار ہوتا جائے گا، روشن ہوتا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے جس سے محبت کیا، کسی زمانے پر غوث اعظم نے نبی سے محبت کی، صبح قیامت تک لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں، قیامت تک کرتے رہیں گے۔ کسی زمانے میں اور ابن عباس نے نبی سے محبت کی، لوگ ان سے محبت کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں، صبح قیامت تک کرتے رہیں گے۔ کسی زمانے میں حضور قادر شریعہ سے لوگوں نے محبت کی، کیونکہ اس نے نبی سے محبت کیا۔ اعلیٰ حضرت نے نبی سے محبت کی، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، صبح قیامت تک محبت کرتے رہیں گے۔ یہ کوئی اور عشق نہیں ہے، یہ دائے مصطفیٰ کی صدقات و خیرات ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے نبی کے دل کو منور کیا ہے، جو اس سے متصل ہوگا، جو ملے گا، جو فیض حاصل کرنا چاہے گا، وہ خود بھی فیض ہوگا، دوسرے کو بھی مفروض کرے گا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تلقین فرمائی ہے کہ جو مغفرت والا عاشرہ ہے، اس میں اپنی گناہوں سے استغاثہ کرو، استغفار کرو، خوب خوب توبہ کرو۔ اور ہمیں حد ہے، پہلے رمضان سے لے کر چھٹے رمضان تک 6 صفحے تھی، 7واں آتے ہی 2 غائب، 8واں آتے ہی 3 غائب، 9واں آتے ہی 4 غائب، 5واں 10واں آتے ہی جو ہاتھ تھا پہلے آ جاتا ہے وہی۔ کیا سمجھتے ہیں کہ نیکی کی ضرورت صرف فرشتوں کو ہے، انسان کو نہیں ہے؟ فرشتوں کا حشر نشر نہیں ہونا ہے، حشر نشر صرف 2 ہی مخلوق کا ہونا ہے، اور اس میں بھی حساب کتاب صرف ایک ہی مخلوق کا ہونا ہے، جس کا نام ہے حضرت انسان۔ اللہ فرماتا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ پوری کائنات کا خالق و مالک رب قدیر ہے،
اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور ان تمام مخلوقات کو ان دو مخلوق کے لیے پیدا کیا. اللہ کے لیے صرف دو مخلوق پیدا کی گئی ہے، انس اور جن. دنیا میں جتنے بھی مخلوقات ہیں، چاہے وہ حیوانات ہو، جمادات ہو، نباتات ہو، روح والا ہو، جیرو ہو یا بغیر روح کا ہو، کوئی سا بھی مخلوقات ہو، تمام تر شے اشیاء انسان کے لیے. اس انسان سے رب نے طلب کیا کہ تم عمل صالحہ کرو تاکہ رب تبارک و تعالیٰ تم پر فضل کرے اور تمہیں کامیابی عطا کرے. کس طرح کی کامیابی؟ کہ میدان محشر میں جب حشر و نشر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا پڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر اپنا فضل کرے اور تجھے جنتی ہونے کا بشارت سنائے. اور انہی جنتی ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے انسان کے لیے عطا فرماتا ہے کہ انسان تم کہاں مارا مارا پھرتے ہو، تم کیوں نہیں لوٹ آتے اپنے رب کی طرف. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تمہارا رب تجھے سرخرو کرنے کے لیے، باعزت بنانے کے لیے، باعمل بنانے کے لیے تمہیں شیطان کے زنجیروں سے جکڑ دیا تاکہ تم رمضان المبارکہ میں رب تبارک و تعالیٰ سے رحمت مانگو، رحمت پا جاؤ. تمہارے رحمت پانے کے لیے شیطان مخل نہ ہو، کہیں شیطان تجھ کو برگلائے نہیں کہ اے انسان تم کیوں اس طرح سے سر پٹک کر دعائیں کر رہے ہو، کیوں رب کے بارگاہ میں ویڈیو جاری کر رہے ہو، تم کو رب نے کیا عطا کر دیا ہے، تم کام کرتے ہو تو تجھے رزق ملتا ہے تب تم کھا پاتے ہو، تم کو رب نے کیا دیا ہے، تم کوئی انسان سفر کرتے ہو اپنے قدم کو ہلاتے ہو تب تو تم جا پاتے ہو، رب نے تجھ کو کیا احسان کیا ہے. فرشتوں کو دیکھو، وہ جہاں چاہتا ہے چلے جاتا ہے، جہاں چاہتا ہے جیسی اختیار کر لیتا جاتا ہے، اس کے علامات مل جاتے ہیں. اس کو نہ رزق کی تلاش ہوتی ہے، نہ اس کو حمارت کی تلاش ہوتی ہے، نہ اس کو سفر و حجر کی تلاش ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کہ شیطان انسان کے دل کو گلگلاتا تو رب تبارک و تعالیٰ نے انسان کی حفاظت کے لیے، شیطان کے وسوسے سے محفوظ ہونے کے لیے شیطانوں کو پہلے زنجیروں سے جکڑ دیا. اس کے بعد میں کہا اے بندو کہ میرا عاشرہ پہلا عاشرہ رحمت والا ہے، مانگ مجھ سے رحمت مانگ. عاشرہ کا پیدا کرنے والا میں، تجھ کو پیدا کرنے والا میں، رحمت کا دینے والا میں. تو مجھ سے طلب کرے گا میں تجھے دوں گا، جو مانگے گا وہ عطا کیا جائے گا. لیکن ہمیں فرصت کہاں جو رب کو کہے کہ رحمان تو کریم ہے، مجھ پر کرم فرما، یہ رحمت والا عاشرہ ہے. کیوں؟ شیطان نے جو 11 مہینہ چابی گھما رکھی ہے وہ بڑی ایفل ٹاور والی گھڑی کی طرح، چابا اس کا اتنا موٹا ہے، دونوں ہاتھ سے بھرا ہے. تو 11 مہینے کی چابی 12واں مہینہ کہاں پھوٹے، اس کے ڈھلان میں ہی کھل جاتی ہے. اسی لیے بارہا کہتا ہوں کہ شیطان کی وسوسے سے محفوظ ہونے کے لیے توبہ و استغفار کریں، دل میں خوف خدا رکھیں. اس لیے کہ بڑے بڑے لوگوں کا ایمان پل میں چھٹک جاتا ہے اور بڑے بڑے گستاخ اور بڑے بڑے گنہگار درے خدا پر آ کر استغفار حاصل کر کے نیکوکار بن جاتا ہے. ایک زمانہ تھا، شخص کا نام بشر حافی تھا، وقت کم ہے. شرابی تھا، پورے دنیا میں شراب کی پھٹی اسی انسان کی تھی، بشر حافی کی. اس کی بشر حافی کی. ایک مرتبہ نشے کے
حالت میں دھت ہو کر چلتا رہا، رستے میں ان کو ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ٹکڑا ملا، اور یہ زمانہ موسیٰ کی بات ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ٹکڑا ملا۔ اس ٹکڑے کو دیکھا، کہا کہ یا اللہ تو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، چوما دھویا، ادھر لگایا، گھر کی اونچی تاک ہے۔ رات کو اس علاقے کے جو سب سے بڑے عالم تھے، عابد تھے، اللہ کا نیک بندہ تھا، ان کو الہام کیا، اللہ نے خوشخبری سنائی کہ جا بشر کے پاس میں جا، اس سے کہا کہ اللہ نے تجھ سے محبت کر دی۔ کہا کہ وہ تو شرابی آدمی ہے، یہ بشارت میں اس کو کیسے سنا سکتا ہوں؟ وہ کشمکش میں گئے، جا کر ان کے دربار سے، ان کے معاوضوں سے جو کام کرنے والے تھے، ان سے کہا کہ بولو ان سے فلانا شخص آئے ہیں۔ جیسے ہی سنا کہ فلانا عابد وہ ولی و زاہد آئے ہیں، تو بھٹی پر سے ننگے پیر دوڑا۔ حافی کا مطلب ہے ننگا پیر چلنے والا، بشر ان کا نام تھا، تو یہ نام ان کے ساتھ میں جڑ گیا، بشر حافی، بشر حافی، ننگے پیر چلنے والا شخص۔ اب بشر حافی جو کروڑوں کے مالکانہ حق کا رکھنے والا مالک، پوری دنیا میں جس کی شراب کی بھٹی چلتی ہو، اس کے پاس دولت کی کیا کمی ہو، بنا پیر چلا، جیسے ہی گیا کہا کہ اللہ نے تجھ کو سلام بھیجا ہے، اللہ تجھ سے راضی ہے۔ کہتا میں نے ایسا کوئی عمل ہی نہیں کیا ہو کہ جس سے میرے رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ کہا کہ تو یاد کر کل تو نے کیا کام کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں حالت نشہ میں تھا، شراب پیتا ہوا اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا، دھند میں مجھے ایک کاغذ کا ٹکڑا ملا جس میں ٹکڑے پر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری نظر پڑی، میں نے اس کو اٹھایا، چھوما، دھویا، ادھر لگایا، گھر کے طاق میں اونچی جگہ رکھ دیا کہ رب تبارک و تعالیٰ کو تیری ادا اتنی پسند آئی ہے۔ وہ بندہ حالت نشہ میں جو میرے نام کی اتنی تعظیم و توقیر کرتا ہے، اتنی احترام کرتا ہے، میرا بندہ روڈ میں گھومے اس طرح سے شراب کی حالت میں نالیوں میں پڑا رہے، جو بندہ میرے نام کی تعظیم کرتا ہے اس کے نام کو بھی بلند کیا جائے، اونچا کیا جائے۔ بشر حافی کہتا ہے کہ میرا رب نے میرے اس ادا کو پسند کر لیا، کہ ہاں پسند کر لیا۔ اس دن سے وہ توبہ کرتا ہے، اتنا استغفار کرتا ہے کہ اب وہ واپس گھر کو نہیں جاتا، سیدھا ننگا پیر جنگل کو چلے جاتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ جب کسی ضروریات سے شہر کو آتا ہے تو اس علاقے کے تمام جانوروں کو اندر یہ ندا دی جاتی ہے، تمام جانوروں کو یہ عقل سلیم عطا کر دیا جاتا ہے کہ تم جس رستے سے گزرتے ہو، اے چلنے والے جانوروں، اپنے اپنے چراغوں میں جا کر پیشاب کرنا اور پلید کرنا، رستے پہ مت کرنا، اس لیے کہ میرا محبوب ترین بندہ بشیر حافی ننگا پیر چلتا ہے، کہیں اس کے پیر میں غلاظت نہ لگ جائے، کہیں ناپاکی نہ لگ جائے، کہیں گوبر نہ لگ جائے، کہیں تیرا پیشاب نہ لگ جائے، میرا بندہ ناپاک نہ ہو جائے۔ وہ بندہ مجھے پاک و صاف کر کے اونچی جگہ میں رکھتا ہے۔ تم جانوروں کو یہ تلقین کی جاتی ہے کہ تم رستے پہ کبھی پیشاب و پاخانہ نہیں کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے اپنے بندوں کو سڑک سے اٹھا کر لمبے نہاروں کا سفر طے کرا دیا ہے، لیکن صرف امت محمدیہ سے یہ طلب نہیں ہے کہ تم ہمارا وقت اللہ اللہ کرو، بس اتنا طلب ہے کہ تم اپنے لیے کچھ تو کرو۔ مرنے کے بعد قبر میں سوال و جواب ہونے ہیں، ان سوال و جواب کے اوپر کچھ تو تم اپنے نامہ اعمال میں سے دکھاؤ کہ یہ رب قدیر تو نے روزہ فرض کیا تھا تو میں نے تیرے احکام کا لحاظ رکھا، میں نے تیرے احکام کے مانتے ہوئے عمل کرتے ہوئے میں نے رمضان کے روزے بھی رکھے، تم نے ہم پر روزہ نماز فرض کیے ہیں۔ اے رب قدیر، اپنی زندگی میں بہت سارے کام اور اسباب ہونے کے باوجود بھی میں نے تیرے لیے سر جھکائے، نماز پڑھے، تو نے ہمارے اوپر نماز زکات کو فرض کیا ہے۔ رب قدیر، میں نے میرے دولت کمایا، اپنے محنت سے کمائی، تو نے عطا کیا، اس میں سے میرے اوپر غریبوں کا لیے تو نے مال کا زکات دینا فرض کرا دیا، میں نے غریبوں کا حق نہیں دبایا، غریبوں کو تک اس کا حق پہنچایا ہے، زکات دیا ہے۔ جب بھی تمہارے نامہ اعمال سے کوئی سوال ہو رب کی بارگاہ میں تو تم اس اپنے سوال پہ کھڑا اترو، بس اتنی سی
طلب اور چاہ ہے. شریعت کا یہی درس اور تدریس ہے, یہی احکام خداوندی ہے, یہی فرمان مصطفی ہے. اسی پر عمل کرنا ہماری زندگی کا اصل مقصود ہے. اگر ہم اسی سے غافل رہے, دور رہے, بھٹکے ہوئے رہے, تو پھر ہم شریعت پر نہیں, اسلام پر نہیں, اسلام کے قوانین پر نہیں, شیطان کے رستے پر ہیں, جس کے بارے میں رب فرماتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین, کہ شیطان تمہارا خدا دشمن ہے. یا تو تم نبی کی بات کو مان لو, اپنے دل کو نبی کے نور سے منور کر لو, یا پھر شیطان کے بہکاوے میں آ جاؤ. جو انسان نبی کے نور سے منور کرتا ہے اپنے دل کو, وہ اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے, وہ راہبری پر رہتا ہے اور صحیح راستے پر رہتا ہے, اہدنا الصراط المستقیم پر گامزن رہتا ہے. جو بھٹک جاتا